صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے بر صغیر کی آزادی کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جب ہندوستان انگریز کا غلام ہوا اور برطانوی سامراج ہندوستان پر قابض ہوا تو سب سے پہلے جس شخصیت نے ہندوستان کی سیاسی حیثیت کا تعین کیا کہ ہندوستان غلام ہے، آزاد، تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس نے 1806 میں انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور اسی فتوے کی بنیاد پر بر صغیر کی تمام تحریکات کی بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان جو مختلف مذاہب کے لوگوں کا مسکن تھا، مختلف مذاہب کے لوگ ہندوستان میں رہتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان جو مختلف مذاہب کے لوگوں کا مجموعہ تھا، جس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، وہ کس حیثیت سے یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے؟ تو ظاہری بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر وہ جنگ لڑ رہے تھے آزادی کی تو ان کا تو قومی مسئلہ بھی تھا اور مذہبی مسئلہ بھی تھا۔ قومی تو اس لیے کہ ہندوستان ان کا قومی وطن تھا، اور مذہبی حوالے سے اس لیے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے کہ اسلام حریت اور آزادی کو اس انسانوں کا بنیادی حق قرار دیتا ہے، اور غلامی کو رسوائی اور ذلت تصور کر کے اس کے خلاف جدوجہد کو مقدس جنگ قرار دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف سکھ، ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہندوستان کی تحریک آزادی یا برصغیر کی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، تو اسی میدان میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ تو تحریک بالاکوٹ، اس کے بعد 1897 میں 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت وہ علماء نے اس لیے کی کہ یہ ان کا مذہبی فریضہ تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام غلامی کو ذلت اور رسوائی قرار دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کے خلاف فرعون کے دربار میں جب پہنچتے تو سب سے پہلا اس کا مطالبہ ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل کی آزادی کا ہے، اور یہی ان سے مطالبہ ہے کہ ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو، کیونکہ یہ بندگان خدا ہے اور ان کو غلام بنانا یہ ان کے حق تلفی ہے، اس لیے کہ حریت اور آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ تو اسی بنیاد پہ مسلمان اور خصوصاً اس خطے کے علماء اس کو مذہبی فریضہ قرار دیتے ہوئے برصغیر کے تمام قوموں کی آزادی کی جنگ کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ انہوں نے 1806 میں جب فتویٰ دیا برصغیر میں انگریز کے خلاف آزادی کا، تو تحریکی مجاہدین میں علماء کی شہادت ہوئی 1831 میں۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء کی ایک بہت بڑی کیمپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے آزادی کی جنگ کے لیے کمر بستہ ہوئے، اور آزادی کے یہی مطالعے تھے کہ جنہوں نے آزادی کی تاریخ رقم کر دی۔ اب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر کیا قیامت آئی، اور برطانیہ نے کس انداز سے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے، پھانسی کی سزائیں دی، جلا وطن کے، وہ ایک الگ تاریخ ہے، اور اس کے لیے ان کے دستاویزات اگر دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ ایک اپنے آپ کو مہذب و پہلوانہ والی قوم نے یہاں کے باسیوں کی غلامی کے خلاف جدوجہد کو کس طریقے سے سبوتاج کیا اور کس طریقے سے اس کو
اور ان مجاہدین کے خلاف مختلف طریقوں سے ان کو اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی، مختلف غیر انسانی طریقوں سے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ تو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ اس کے بعد ہندوستان کے علماء نے، برصغیر کے علماء نے 1915 میں ایک عالمی تحریک ریشمی رومال کے نام سے منظم کیا، جو ترکی، جرمنی، افغانستان کے تعاون سے یہ ایک بہت بڑا عالمی منصوبہ تھا، جسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایشیا کے عظیم انقلابی لیڈر نے منظم کیا، اور اسی کے لیے اپنے سب سے معناز شاگرد امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، اور اس نے کابل جا کر حضرت شیخ الہند کے مشن کو عالمی فورم پر متعارف کیا اور غازی امان اللہ خان جیسے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا۔ ایک بہت بڑا ایک معرکہ تھا جو ہندوستان اور صغیر کے علماء نے منظم کیا تھا، لیکن افسوس کہ یہ منصوبہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، اور جس کی پیدائش میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح شیخ العربی والجم مولانا حسین محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر رفقا جنگی مجرم کی حیثیت سے مالٹا میں نظر بند کیے، اور مالٹا میں جنگی مجرم کی حیثیت سے قید کیے، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل میں بیٹھ کر اس تحریک کو عالمی فورم پر متعارف کیا، اور آج افغانستان کو جو آزادی ملی ہے وہ بھی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی مرہون منت ہے، کیونکہ جب 1919 میں افغانستان کو استقلال ملا اور ہندوستان اور افغانستان کے درمیان جب معاہدہ ہو رہا تھا، تو اس معاہدے کو وہاں برطانیہ کے سفیر نے یہ کہہ کر کہ یہ معاہدہ اصل میں افغان گورنمنٹ اور برطانوی حکومت کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ معاہدہ اصل میں برطانیہ اور مولانا عبید اللہ سندھی کے درمیان ہے، اس لیے کہ جنگ کے اصل جو مین کریکٹر ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ استقلال کے لیے افغانستان کے لوگ مولانا عبید اللہ سندھی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جرمنی کا ایک وفد آیا تھا جنہوں نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ مل کر کام کیا تھا افغانستان میں، تو انہوں نے جب آ کر مولانا عبید اللہ سندھی کے مزار پر حاضری دی، تو جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی جرمنی قوم کے محسن ہے، اور اگر وہ وفات کے ہمارے وہاں ہوتے تو ان کی لاش کو ہم شیشوں میں دفن کر کے ان کے مجسمے کو چوراہوں میں رکھتے، اور ان کی لاش کو شیشے میں دفن کر کے آئندہ نسل کے لیے محفوظ رکھتے کہ یہ آپ کا قومی ہیرو ہے۔ اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جس شخصیت کو افغانستان اپنا محسن سمجھے، جرمنی اپنا محسن سمجھے، جاپان اپنا محسن سمجھے، اور ہماری تاریخ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہی ہے کہ اس کے لیے تاریخ کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تاریخ نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ جو سچ اور حق ہے اسی کو بیان کیا جائے، تو جن لوگوں نے برصغیر کی آزادی کے لیے کام کیا تھا اس کو سامنے نہ لانا، یہ سب سے بڑی تاریخی بددیانتی ہے۔ تو اصل حقائق جنہوں نے بھی اس دھرتی کی آزادی کے لیے جنگ کیا ہے اور انگریز سامراج کو یہاں سے نکلنے کے منصوبے بنائے تھے، وہ جس مذہب کے بھی لوگ تھے، لیکن وہ اس دھرتی کے لوگ تھے، اس دھرتی کے محسن تھے، اور اپنی تاریخ میں ان کو حصہ دینا چاہیے تھا۔